اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا کا ان کو کوئی خوف ہے نہ آخرت کا کوئی غم ہے۔ اب یہ آیت کو اللہ نے قرآن میں نازل کیوں فرمایا؟ کہنا چاہتا تھا تو ڈائریکٹ اللہ کہہ دیتا کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، مگر اللہ نے الا کا لفظ استعمال کیا اور پھر تاکید ایک اور مرتبہ ان الا کا، دو مرتبہ تاکید فرمائی کہ اے بندو سنو، الا خبردار ہو جاؤ، انا بے شک میرے دوست، نہ ان کو دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا غم ہے۔ اور وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کی بھی وضاحت اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں اور تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار والے ہوتے ہیں، جن کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، جن کے دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ آمنو ایمان والے بھی ہیں اور تقوی والے بھی ہیں۔ پہلا لفظ ایمان والے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں؟ آئیے بتائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت تک کامل مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول سے، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے دوستوں احباب سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ، اپنے تجارت و مال سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، خود سے زیادہ، جب تک کہ اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول ایک اور مرتبہ فرماتے ہیں، ایمان والا وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کے پیروں سے، جس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اگر دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے اور تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کئی معنی ایمان کے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہمارے ذہن سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے تو ہم ایمان والے۔ اگر کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر کھا لیتے ہیں، کسی کو غم پہنچاتے ہیں، تو ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان والا وہ نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھوں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایمان والا وہ ہے جو سچی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر لائے۔ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے اگر واقعات ہم پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ کے کردار و اخلاق حسنہ کے تعلق سے جب ہم پڑھتے ہیں، کسی ولی کے ذریعے کسی بندے کو تکلیف پہنچی ہو، کسی ولی کے ذریعے کسی آدمی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی ولی کے ذریعے انسان تو بہت دور کسی جانور کو تکلیف پہنچی ہو، نہیں ہے۔ اور وہ ایمان والے وہ ہیں جو کامل ایمان والے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، الٹا اولیاء اللہ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اتنا فائدہ پہنچتا ہے کہ لوگ ہجوم کے ذریعے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں آ کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ کوئی آدمی یوں ہی نہیں آ جاتا کسی ولی کے پاس، بارگاہ میں جو لوگ آتے ہیں پیسے دے کر لے تو لوگ نہیں آتے آج کے دور کے اندر۔ تو بارگاہ میں اتنا ہجوم، کچھ نہ کچھ مقصد تو ہوگا نا، کچھ نہ کچھ ان کے لیے فائدہ تو ہوگا۔ بغیر بلائے کے بارگاہیں بھر جاتی ہیں، اور یہ اللہ کے جو در ہے وہ بھر جاتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ جہاں اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہاں خدا کا فیض اترتا ہے، خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اولیاء
اولیاء اللہ قرآن میں اللہ تذکرہ فرمایا خبردار ہو جاؤ، نہ کوئی خوف ہے ان کے لیے، اور ولی کسی سے نہیں ڈرتا۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ہم چلتے ہیں، غوث اعظم کی بارگاہ عالی شان بارگاہ، تمام ولیوں کے آپ سردار ہیں، سردار الاولیاء ہیں، آپ علم کو حاصل فرمائے، آپ مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے کام آپ نے کیے۔ جب آپ کا معاملہ علم کو مکمل کرنے کا ہوا تو اللہ کے رسول خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی، لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں سے خطاب کرو۔ تو عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ جو کہ عجمی تھے، جیلان کے رہنے والے تھے، اور بغداد عربی ملک تھا جو عراق کا ملک ہے، وہاں پر پیور عربی بات کرنے والے اور بڑے بڑے عرب کے لوگ، عرب میں مہارت حاصل رکھنے والے، عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے نانا جان، یہ لوگ عرب کے ہیں اور میں عجمی ہوں، میں کس طرح ان سے کلام کر سکتا ہوں؟ تاریخ میں لکھا گیا، آپ پیارے آقا نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی اپنا منہ کھولو۔ جیسے ہی آپ نے اپنا منہ کھولا تو پیارے آقا 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک غوث اعظم کے منہ میں ڈالتے۔ رات ہوئی، مولا علی تشریف لائے، مولا علی نے فرمایا اے عبد القادر جیلانی اپنا منہ کھولو۔ جیسے ہی کھولا گیا آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ شہر والے بھی اپنا لعاب ڈال رہے ہیں، اور جس کے ذریعے شہر میں جایا جاتا ہے وہ دروازے والے بھی اپنا لعاب عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ غوث اعظم نے پوچھا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 6 مرتبہ ڈالے جبکہ آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا، 6 مرتبہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ چاہتے تو 7 مرتبہ بھی ڈال سکتے تھے۔ تو مولا علی نے فرمایا وہ آقا ہے، میں غلام ہوں، میں ان کے برابری نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی صبح ہوئی کلام کرنا شروع کیا، چھوٹی مسجد تھی، جیسے ہی آپ کی آواز آنے لگی لوگوں کا ہجوم آنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ مسجد لوگوں سے بھر گئی۔ مسجد چھوٹی ہونے لگی تو اور تھوڑی بڑی مسجد میں گئے، وہاں بیان کرنے لگے، وہاں پر بھی لوگ بے انتہا آتے، یہاں تک کہ بغداد کی جامعہ مسجد میں آپ بیان فرماتے، ایسا بیان فرماتے، ایسا بیان فرماتے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی غوث اعظم کی بات سن کر ایمان لے کر آتے تھے۔ اور آپ کی کرامت جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ ہمارے لیے بڑا تعجب دکھتا ہے کہ اولیاء اللہ ایسا کیسا کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ آج کل 2 سال 4 سال کیا پڑھ لے کر آتے لوگ خود کو بڑا سمجھ لیتے ہیں اور اولیاء اللہ کی شان کو گھٹانے لگتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ کے معاملے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ غوث اعظم تو وہ تھے جو یہاں کھڑے ہو کر بیان فرماتے، جس طرح سامنے والے کو سنائی دیتا اسی طرح آخری آدمی کو سنائی دیتا تھا۔ آج کل کے دور میں مائک ہے، ساؤنڈ باکس ہے، اس زمانے میں نہ مائک تھا، نہ کرنٹ تھا، نہ ساؤنڈ باکس تھا، آخری آدمی تک بات کیسے پہنچتی؟ تو اللہ نے غوث اعظم کی باتوں کو آخری آدمی تک پہنچایا۔ یہ کرامت غوث اعظم ہے، یہ اولیاء اللہ کا اگر معاملہ دیکھا جائے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔
آدمی اگر ریگتا ہوا اللہ کی طرف آئے، اللہ چلتا ہوا آدمی کی طرف آتا ہے۔ اگر اللہ کا بندہ چلتا ہوا آئے تو اللہ دوڑتا ہوا اس کی طرف آتا، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، جو بندہ میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ہاتھ میرے ہوتے ہیں۔ بظاہر زبان اس کی ہوتی ہے، حقیقت میں بولتا میں ہوں۔ بظاہر پیر اس کے ہوتے ہیں، حقیقت میں چلتا میں ہوں۔ حدیث قدسی کے اندر اللہ نے کہا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا انداز نرالا ہوتا ہے۔ معمولی بندوں کے لیے کئی احادیث آئے ہیں کہ اللہ ہر دن تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آتا ہے اور ہر دن ندا لگاتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنی مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کرنے کو تیار ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنا رزق طلب کرے میں اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی میرا بندہ جو اپنے تکلیفوں کو دور کروانا چاہتا ہے میں اس کے تکلیفوں کو دور کرنے تیار ہوں۔ جب معمولی بندوں کو اللہ جب یہ دعا یہ ندائیں ہمیشہ دیتا رہتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ آج معمولی ایم ایل اے کا دوست، ایم پی کا دوست اگر کوئی کام نکالنا ہو تو جا کر کہتا ہے میں فلاں ایم ایل اے کا دوست ہوں، فلاں ایم پی میرا دوست ہے، میں اس کو جانتا ہوں وہ مجھے جانتا۔ معمولی دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے کام وسیلہ لگا کر ایم ایل اے کا، ایم پی کا، منسٹر کا لوگ کروا کے، اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ تو خدا کے دوست ہیں، وہ چاہے تو کیا کیا نہیں ہو سکتا۔ اور ان میں پھر عبد القادر جیلانی تو جو تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ ایک روایت میں آیا جس طرح اللہ کے رسول کی احادیث روایتوں در روایتیں ہم تک پہنچی ہیں نا، اسی طرح غوث اعظم کی کرامتیں بھی روایت در روایت ہم تک پہنچی۔ کتابوں میں کئی کتابیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ اب جب بیان فرماتے تو وہاں پر لوگ تھے، علماء تھے، اور ایک استاد العلماء جو مشہور تھے وہاں کے، تمام شاگرد غوث اعظم کی تقریر شروع ہوتی تو دوڑتے چلے آتے۔ استاد کو پتہ چلا تو استاد سے شاگرد پوچھنے لگے حضرت ہم سب جاتے ہیں آپ کیوں نہیں آتے؟ تو خاموش رہ گئے، ایک دن، دو دن، تین دن۔ پھر اچانک ایک اور مرتبہ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ بھی آئیے نا، بڑا پیارا کلام ہوتا ہے۔ تو وہ استاد آہستہ سے چھپکے سے پیچھے جا کر، جب پگڑی ہوتی ہے نا، پگڑی اس زمانے میں پہنتے تھے، آج کل لوگوں کا رواج نہیں ہے پہننے کا، تو پگڑی کا جو پیچھے والا حصہ ہے وہ اپنے منہ پر ڈھک لیتے اور جا کر پیچھے بیٹھ جاتے۔ جیسے ہی غوث اعظم کا کلام شروع ہوتا، اتنا پیارا انداز، اتنا پیارا کلام کہ جو استاد، جو معلم الاستاذ، یعنی صحیح سمجھئے کہ جو استاد ہیں، شاگرد کے جو استاد ہیں، علماء کے جو استاد ہیں، وہ اس طرح وجد میں آتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی پگڑی کا جو حصہ ہے چہرے سے کب نکل گئے، اور اتنا دل لگا کر سنتے ہیں کہ آخر تک سارے لوگ چلے جاتے ہیں مگر اکیلے شاگرد آتے ہیں، پوچھتے ہیں حضرت آپ کب آئے اور آپ اب تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خطاب ہو چکا ہے۔ تو وہ استاد کہنے لگے بچوں کل جب یہ خطاب شروع ہونا مجھے سب سے پہلے بلا کر لے کر آؤ۔ استاذ علماء کے، استاذ العلماء کا یہ انداز کہ آپ غوث اعظم کے خطاب کو اتنا وجد میں آ کر سنتے، اور خطاب بھی ویسے ہوگا، اور یہ خطاب کب ہوگا؟ میں آپ کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے لیے آج کے دور میں سمجھنے کی یہ بات ضرورت ہے۔ غوث اعظم انجینئر نہیں تھے،
ڈاکٹر نہیں تھے، لائر نہیں تھے، سائنسدان نہیں تھے، غوث اعظم کیا تھے؟ قرآن کے حافظ تھے۔ بغداد شریف کے اندر جو مدرسہ تھا جامعہ نظامیہ، اس مدرسے سے آپ نے فراغت حاصل کی، کئی اساتذہ سے آپ نے علم کو سیکھا، دینی علم کو سیکھا، دنیاوی نہیں، دینی علم کو۔ دینی علم کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ اس کو پڑھنے والا، اس کو پڑھانے والا دونوں اللہ کے نزدیک مقرر ہوتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھنے سے مطلب صرف نازلہ پڑھنا نہیں ہے، حفظ کرنا بھی ہے، اس کا معنی پڑھنا بھی ہے، اس کی تشریح پڑھنا بھی ہے، ساتھ و ساتھ دینی علوم کا حاصل کرنا۔ انجینئر کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو بہتر ہے، بہترین شخص ہے۔ ڈاکٹر کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو ڈاکٹر بن گیا تو بہترین شخص ہے۔ لائر کے لیے، دنیاوی علوم کو حاصل کرنے والے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو نے دنیا کا علم حاصل کر لیا تو بہترین شخص ہے۔ قرآن کو اللہ نے کہا، قرآن کے سیکھنے والے، قرآن کے سکھانے والے، کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے، وہ بہترین شخص ہے۔ غوث اعظم کیا تھا؟ قرآن کو آپ نے سیکھا تھا، قرآن کو آپ سکھائے، لوگوں کے اندر خطاب کیے، دین کی تبلیغ فرمایا، دین کی دعوت دیے آپ، اور ایسی دعوت دیے کہ وہاں کے لوگ آپ کی زبان پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ اولیاء اللہ کے معاملات ہیں۔ آج کا ہمارا دور، ہم دنیا میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں، ہمارے اندر سے دین نہ کے برابر، ہمارے اندر دین بالکل نہ کے برابر ہے۔ نام تو ہمارا بڑے بڑے بزرگوں کے ناموں پر، نبیوں کے ناموں پر، صحابہ کے ناموں پر، مگر کیا ان جیسا ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ ان جیسا چھوڑو، ان کے غلاموں جیسا ایمان ہمارے اندر موجود ہے؟ آج ہندوستان کے اندر کے حالات ہم بخوبی جانتے ہیں، فلسطین کے حالات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کیسا قتل عام مسلمانوں کا کیا جا رہا، بچے، عورتیں، بوڑھے زمین کے اندر دھسا دیے جا رہے، بڑی بڑی بلڈنگیں اوپر گر گئی، کئی بچے اندر دب کر مر گئے، کئی نوجوان دب کر مر گئے، کئی لوگ لاپتہ، پتہ نہیں زندہ ہیں کہ نہیں۔ ساری دنیا کے اندر بتایا جاتا ہے، ریسرچ اگر کیا جائے تو دوسرا نمبر ہے مسلمانوں کی قوم کا، اتنے مسلمان۔ دوسرا نمبر اگر حقیقت دیکھا جائے تو پہلا نمبر ہوگا، مگر لوگ چھپاتے ہیں وہ چیز۔ دوسرا نمبر مسلمانوں کا، کروڑوں میں مسلمان ہیں۔ کیا ان کے اندر، ہمارے اندر تھوڑا سا بھی ایمان تازہ ہے؟ ولی وہ ہوتے ہیں دوسرے کو تکلیف ہو تو خود برداشت نہیں کر پاتے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے، آپ کا بڑا مشہور واقعہ، آپ دن بھر مخلوق کی خدمت کرتے، اولیاء اللہ کا یہ نارمل کام تھا کہ دن بھر لوگ آتے، ملاقات کرتے، اپنے تکلیفیں دکھ سناتے، ان کا حل نکالتے، ان کے مسئلے ختم کرتے، رات ہوتی خدا کی عبادت میں لگ جاتے، رات سے صبح تک۔ ابھی ایک مرتبہ ایک عورت آئی روتے ہوئے، لوگوں نے دیکھا، جو نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے لوگوں نے دیکھا، نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا۔ نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس گھر کے طرف سے گزرے جہاں وہ عورت رہتی ہے۔ وہ عورت ندی جہاں سے بہ رہی تھی میٹھے پانی کی، وہاں پر ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے اندر، باوڑی کے اندر کھارا پانی رہتا،
عورت کھارے پانی کو بوڑی سے نکال دی اور اس پانی کو اپنے گھر لے کر جاتی. نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑا تعجب لگا آپ کو دیکھ کر. آپ نے کہا اس عورت کو بلا کر لے کر آؤ. جب وہ عورت آئی، عورت سے پوچھا کہ اے مائی، ندی میٹھے پانی کی بہہ رہی ہے اور تم اس کنویں کے اندر سے بڑی محنت اور مشقت کر کر کھارا پانی اپنے گھر کیوں لے کر جاتی جبکہ ندی سامنے بہہ رہی ہے میٹھے پانی؟ تو وہ عورت کہنے لگی، اے نظام الدین اولیاء، میں جانتی ہوں کہ ندی کے اندر میٹھا پانی بہہ رہا اور اس کنویں کے اندر کھارا پانی ہے. کھارے پانی کو لے جانے کی وجہ یہ ہے کہ میرا شوہر بالکل غریب ہے. بمشکل ہم دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا یا کبھی کبھار 1 مرتبہ ہم کو کھانا ملتا ہے. اگر میں میٹھا پانی پیوں گی، میرے شوہر میٹھا پانی پیئیں گے تو میٹھے پانی کی تاثیر ہے کھانے کو جلدی ہضم کرنا، اور کھارے پانی کی تاثیر ہے کہ کھانے کو جلدی ہضم نہیں کرتا. اگر میں میٹھا پانی پیوں گی، جو کھانا مجھے میسر ہوا، جو کھانے کو میں نے کھایا جلدی ہضم ہو جائے گا، پھر بھوک لگے گی. پھر بھوک لگے گی تو میں کہاں سے کھانا کھاؤں؟ اسی لیے میں کھارا پانی لے جا کر خود پیتی ہوں، اپنے شوہر کو پلاتی ہوں تاکہ جلدی بھوک نہ لگے. اتنا سننا تھا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بے انتہا رونے لگے، بے انتہا رونے لگے. لوگوں نے پوچھا، مریدوں نے پوچھا، اے حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے میرے لوگوں سنو، جہاں پر میں رہتا ہوں وہاں پر کوئی غریب اس طرح تکلیف میں ہے اور مجھے پتا نہیں ہے، اسی لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ خدا کے بارگاہ میں جب میں جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا. خدا پوچھے گا، اے نظام الدین، تیرے علاقے میں فلاں گھر غریبوں کا تھا اور اس گھر کے اندر لوگ بمشکل 1 مرتبہ بھی کھانا نہیں کھا پا رہے تھے اور وہ علاقہ تیرا تھا، تو نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو میں کیا جواب دوں؟ لوگ اولیاء اللہ کا سوچ نہ دیکھو، اولیاء اللہ کی سوچ کتنی دور تک جاتی ہے. فوراً اپنی خانقاہ سے ماہانہ اتنے روپیے ان کو ماہانہ دینا شروع کر دیا اور وہ لوگ اس کے بعد بڑے خوشی سے، بڑے احترام سے دوبارہ آئے. ہم بہت خوش ہیں. جب جا کر نظام الدین اولیاء کو سکون ملا. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں خدمت خلق میں اگر تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے برداشت نہیں کر پاتے. ہم ہیں بازو، گھر والا کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے ہم کو کوئی مطلب نہیں. اگر کوئی اچھا پڑ جائے سب سے زیادہ حسد کرنے والے ہم ہیں. کوئی تکلیف میں ہو ہمارا دشمن سب سے زیادہ خوش ہونے والے ہم ہیں. سامنے والے کو جب تکلیف دینے کی باری آئے ایک موقع بھی نہیں چھوڑتے، اگرچہ کہ ہم برباد ہو جائیں، جب تک سامنے والا برباد نہ ہو ہم کو سکون نہیں ملتا. یہ مسلمانوں کا معیار بن چکا ہے، مسلمانوں کا طریقہ بن چکا ہے. فلسطین کے اندر بارہا بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اتنے مسلمان ساری دنیا میں. نظام الدین اولیاء اپنے علاقے میں ایک عورت، حالانکہ وہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ کھانا کھا رہی تھی، پھر بھی اتنی تکلیف نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو. وہاں پر سارے ملک کے اندر، ساری دنیا میں دوسرے نمبر کی قوم مسلمانوں کی ہے، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں. اللہ کس کو پوچھے گا؟ ضرور جواب دینا پڑے گا. ہندوستان کے اندر بارہا مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا، بارہا مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی. اس کے باوجود مسلمان اپنے عیش و آرام، اپنی زندگی میں مست لگے ہوئے. یاد رکھیں مسلمان، مومن وہ ہے دوسرے مومن کو تکلیف ہو تو خود کو تکلیف ہو. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے،
سارے مسلمان ایک جسم کی طرح، کسی کو اگر ہاتھ کو تکلیف ہو تو سارے جسم کو جس طرح تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ایک مسلمان کو تکلیف ہو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر کہاں ہے وہ تکلیف؟ ہمارے اندر کہاں ہے وہ برداشت کرنے کا معاملہ؟ اپنی زندگی میں ہم مگن ہیں، 5 وقت کی نماز صحیح معنوں میں ہم نہیں پڑھتے۔ غوث اعظم جس کو ہم مانتے ہیں ان کا ارشاد ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین مت کرنا۔ کتنی وعیدیں ہیں! اسلام جیسا پیارا مذہب قیامت تک کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آج مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں، پولیس اسٹیشن بھرے ہوئے، کورٹ بھرے ہوئے، لائروں کے دکانیں بھرے ہوئے، ہزاروں روپئے لٹا دیتے ہیں، لاکھوں روپئے لٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہونا۔ ہمارے جتنے پیسے چاہیں ہمیں برداشت ہے، سامنے والے کو جب تک تکلیف نہیں ہوتی مجھے سکون نہیں ملتا۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہو چکی ہے۔ اور یہ اللہ کی تاریخیں پڑھے، سیرتیں پڑھے، اولیاء اللہ کے واقعات پڑھے کہ اولیاء اللہ نے دشمن کو اپنے گلے سے لگایا، صحابہ نے دشمنوں کو اپنے گلوں سے لگایا ہے۔ آج ہم ہیں کہ گھروں کے اندر تھوڑی سی بات آ جائے۔ ریسنٹلی میں نے ایک واقعہ سنا، جو کہ میں گورنمنٹ قاضی ہوں، میرے پاس معاملات آتے ہیں۔ ایک معاملہ میرے پاس آیا، کیا معاملہ تھا؟ بچی اور بچی والے پولیس اسٹیشن چڑھے۔ میں نے پوچھا مسئلہ کیا؟ چھوٹی سی بات ہو گئی، گھر میں تھوڑا سا چکن رکھا ہوا تھا، چکن تلا ہوا یا چکن کا سالن۔ بہو نے اس چکن کے سالن کو کھا لیا، چکن کو کھا لیا۔ ساس نے پوچھا بیٹا کیا تم نے چکن کھایا ہے؟ بس اتنا پوچھنا تھا۔ جو بہو ہے روتی ہوئی اپنے گھر فون کر ڈالی کہ ساس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور مجھ پر یہ تہمت لگائی ہے کہ چکن میں نے کھا لیا۔ بہو کے گھر والے، اس کے بھائی آ کر ساس کو مارنے لگے، یہاں تک کہ دونوں میں اتنی لڑائی ہوئی کہ دونوں پولیس اسٹیشن چڑھے ہوئے۔ کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ چکن۔ دال کے اندر تھوڑا نمک زیادہ ہو جائے، ساس کی پریشانی، بی پی زیادہ ہے مجھے مارنے کے لیے، تو نمک زیادہ ملا رہی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم پولیس اسٹیشن چل رہے ہیں، کورٹ چل رہے ہیں۔ کیا علماء مر گئے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر دین کے جاننے والے ختم ہو گئے ہیں؟ غیروں کے پاس ہم کو جانا پسند ہے، غیروں کے پاس ہاتھیں بن کر کھڑے رہنا ہم کو پسند ہے، غیروں کو پیسے رشوتیں دے کر، حالانکہ رشوت دینا بھی حرام، لینا بھی حرام، اس کے باوجود سب سے زیادہ دینے والے مسلمان رشوت، غیروں کو، لائروں کو، پولیسوں کو۔ کیا اتنی غیرت ختم ہو گئی مسلمانوں کے اندر؟ کیا مسلمان اتنا نیچ والے کام کرنے لگے؟ کیا مسلمانوں کے اندر ایمان ختم ہو گیا ہے؟ ارے مسلمانوں کے اندر علماء بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، دین کے جاننے والے بھی ہیں، ان کے پاس جائے نہ کوئی مسئلہ ہو، برداشت کرنے کے اندر اپنے اندر قابلیت پیدا کرو۔ چاہے عورتیں ہو چاہے مرد ہو، مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، اپنی ماں اور بیوی کے درمیان انصاف کرنے والا مرد بنے، بیوی کی باتوں میں آ کر اور ماں کو نہ چھوڑے، ماں کی باتوں میں آ کر بیوی کو نہ چھوڑے، بلکہ انصاف کرنے والا بنے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے فرمایا انصاف کرنے والا۔ اور عورتوں کے اندر یہ سمجھائے کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کیسے گزاری، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کیسی گزاری، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کیسی گزاری، بڑے بڑے صحابیات اپنی زندگی غریبی کے اندر کئی دن کے بھوکے پیاسے اپنی زندگیوں کس طرح برداشت کیا۔ دنیا ہمارے لیے اہم نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے آخرت اہم ہے، کیونکہ وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی
زندگی ہے. دنیا کے اندر اگر جھوٹ بولے، سچ کہیں، دھوکہ دے، دھوکہ نہ دے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، ہر ایک کے لیے دنیا ختم ہونی ہے. ہر ایک کی دنیا ختم ہونی ہے. نئے نئے لوگ آتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، قیامت تک یہی سلسلہ رہے گا. مگر ہمارا معاملہ آخرت میں ہے. ہم کیا کیے، کیا کریں گے، وہ آخرت میں ہم سے حساب ہوگا. اس چیز کو یاد رکھیے میرے عزیزوں. اور یہ اللہ کے واقعات سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے، یہی معاملہ ہم کو دیکھنا ہے، یہی سبق ہم کو حاصل کرنا ہے کہ ہم ہماری زندگی کس طرح گزاریں. ہماری زندگی دین کے، اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. ہماری زندگیوں کے اندر ایمان پختہ ہونا چاہیے. ہماری زندگیوں کے اندر